التماس دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم بحق یاسین والقرآن الحکیم وبحق طٰہٰ والقرآن العظیم یا من یقدر علی حوائج السائلین یا من یعلم ما فی الضمیر یا منفس عن المکروبین یا مفرج عن المغمومین یا راحم الشیخ الکبیر یا رازق الطفل الصغیر یا من لا یحتاج الی التفسیر بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ایزادہ شیر جلی یاد رکنی وی قوت بازو علی یاد رکنی باکشاز کرم کفل مہمات میرا یا حضرت عباس علی یاد رکنی السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان والسلام علیکہ یا شریک القرآن صلوات پڑھیے بلند آواز بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنت اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال حق سبحانہ فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب صلوات پڑھیے بلند آواز سب سے پہلے میری دعا ہے کہ ذکر کا رب بانیان ذکر کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے جتنے صاحبان اس ذکر پاک میں حاضر ہیں مالک سب کی حاجات پوری فرمائے اس گھر کے اس بستی کے جتنے مرحومین ہیں مالک سب کے درجات بلند فرمائے قبولیت عبادت کے لیے دعاؤں کی مستجابی کے لیے بآواز بلند صلوات حاضرین محترم موالیان ولی حق عزیزان محسن انسانیت میرے نہایت واجب الاحترام میرے سنی شیعہ محترم سامعین چونکہ آغاز مجلس ہے اور مجھ سے پہلے میرے عزیز نے بڑے اچھے انداز میں ذکر محمد و آل محمد بیان فرمایا اور اس گھر میں چونکہ آج پہلی مجلس عزا ہے اور یہ ہمارا بخت ہے ہمارا مقدر ہے کہ جس مقام پر ذکر آل محمد کیا جائے اس مقام پر ذکر کے مالک تشریف فرما ہوتے ہیں بلکہ یوں کہوں کہ آج اس گھر میں وہ ہستیاں مہمان ہیں کہ جن کی نالین کی یہ طاقت ہے کہ وہ نالین جس مقام پہ آ جائے وہ مٹی بھی معلّہ بن جاتی ہے تو میں نے آپ کے سامنے قرآن حکیم کی ایک ایسی آیت مجیدہ تلاوت کرنے کی عزت حاصل کی ہے جس میں خداوند عالم دعا کا حکم دے رہا ہے کیونکہ مجلس کا مقصد ویسے بھی دعا ہے اور جتنی عبادات ہیں ان کا تعلق بھی دعا سے ہے اور میری آج خوش بختی بھی ہے کہ آج کی مجلس میں میرے والد محترم بھی تشریف رکھتے ہیں اور میرے استاد محترم بھی آنے والے ہیں تو میں نے ایک ایسی آیت مجیدہ تلاوت کرنے کی عزت حاصل کی ہے جس میں خداوند عالم
مومنین کو دعا کا حکم دے رہا ہے۔ مالک فرما رہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي کہ اے میرے حبیب جب یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں میرے بارے میں تو ان سے کہو کہ میں تمہارے قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، تو ان کو بھی چاہیے کہ میری دعوت کو قبول کریں اور مجھ پر ایمان لائیں۔ اب سوال یہ ہے کہ دعا کیا ہے؟ تو میرے اور آپ کے آقا نبیوں کے سلطان فرماتے ہیں کہ دعا دین کی بنیاد ہے اور مومن کی ڈھال ہے۔ اور مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دعا مومن کی ڈھال ہے اور جتنا دروازہ کھٹکھٹاؤ گے اتنا ہی جلدی کھلے گا۔ اور امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں دعا جو ہے وہ بلا کو رد کرتی ہے۔ اور امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دعا میں اتنی طاقت ہے کہ یہ سنگین تیر سے جلدی اثر انداز ہوتی ہے۔ اور امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہیں چاہیے کہ اپنے آپ کو انبیاء کے ہتھیاروں سے مسلح کرو۔ پوچھا گیا انبیاء کے ہتھیار کیا ہیں؟ تو مولا نے فرمایا دعا وہ دعا ہے۔ تو آج کا میرا عنوان گفتگو بھی دعا ہے کہ ہر لباس وجود، ہر جلوہ گہے شہود، ہر جدید و عتیق، ہر پیکر مخصوص ایک مسلسل طلب ہے، ایک مسلسل پکار ہے اس بارگاہ خداوندی میں اور سرکار جہاں پناہی میں کہ اے خالق نطق و لب، اے مالک موت و حیات، اے حاکم شش جہات، اے مدبر زمان و مکان، اے واجب لا مکان، اے نہا خانہ عدم سے نکال کر بازار وجود میں نمائش رنگ و بو کرنے والے، اور اے ہستی کے دامن گل فروش پر ابر رحمت کے چھینٹے نچھاور کرنے والے، اور اے تدبیر و تقدیر کے لوح و قلم سے قضاء و قدر کی دنیا آباد کرنے والے، اور اے وجوب کی بلندیوں پہ جلوہ فرما ہو کر امکان کی پستیوں پر رحم و کرم کی بارش کرنے والے، رحم کر رحم، کرم کر کرم، ہم محتاج ہیں تو غنی، تو اعلیٰ ہے ہم دنی، ہم سراپا نیاز تو بے نیاز، ہم کشکول گدا تو دست عطا، ہم کاسب کف تو ابر سخا۔ ہم سے رخ پھیر نہ لینا، ہم سے پہلو بدل نہ لینا، تیری نسیم کرم کے قافلے چلتے رہیں، ہمارے دامن مراد بھرتے رہیں، جس ذرے کو چھیڑو یہی صدا ہے، جس قطرے سے پوچھو یہی التجا ہے، جس پتے سے پوچھو یہی مدعا ہے، زمین سے لے کے آسمان تک ہر چیز اسی کو پکار رہی ہے، ہر چیز اسی سے طلب کر رہی ہے، یہی تو وجہ ہے کہ ہر وقت اس کا فیض طاری و جاری و ساری ہے۔ ہر چیز اپنے وجود میں ایک مسلسل طلب ہے، ایک مسلسل پکار ہے، ہر چیز اسی سے مانگ رہی ہے۔ جتنے مذہب ہیں، جتنے مسلک ہیں، جتنے مکتبہ فکر ہیں، مانگتے سب اللہ سے ہیں، بتوں سے کوئی نہیں مانگتا، مانگتے سب اللہ سے ہیں، مانگتے سب رب سے ہیں، مگر جلوہ رب میں اختلاف ہو گیا۔ جس نے اس کا جلوہ جس شے میں دیکھا اس نے اس شے سے مانگا، کسی نے اس کا جلوہ شمس میں دیکھا، کسی نے قمر میں دیکھا، کسی نے تاروں میں دیکھا، کسی نے مہاتما بدھ کے مجسمے میں دیکھا، کسی نے جل میں دیکھا، کسی نے تھل میں دیکھا، کسی نے اسے بچپن میں پکارا، کسی نے جوانی میں پکارا، کسی نے بڑھاپے میں پکارا، کسی نے لڑکپن میں پکارا، کسی نے مسجد سے پکارا، کسی نے مندر سے پکارا، کسی نے کلیسا سے پکارا، کسی نے دیر سے پکارا، کسی نے حرم سے پکارا، کسی نے گھر سے پکارا، کسی نے بار سے پکارا، کسی نے جلدی پکارا، کسی نے دیر سے پکارا۔ حد یہ ہے کہ کسی نے 40 سال بعد پکارا، کسی نے کعبے میں آتے ہی پکارا۔
نہیں مانگتا. فرق یہ ہے کسی نے 40 سال بعد پکارا اور کسی نے کعبے میں آتے ہی پکارا. اس کا مطلب ہے مسلم نے ہوش آتے ہی پکارا اور کافر نے روز نیل ڈوبتے ہوئے پکارا. وہی بہت بڑا کافر، بہت بڑا مشرک جس کا نام ہے فرعون، تخت جلیل پہ بیٹھ کے کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں. لیکن آج روز نیل ڈوبتے ہوئے کہہ رہا ہے بچا لے خدایا، بچا لے خدایا، بچا لے خدایا. تو آئیے سنی شیعہ مل کے اللہ سے سوال کریں کہ بار الہا یہ فرعون تیرا بڑا دشمن ہے، تو اسے چاہتا تو کل ہلاک کر دیتا، چاہتا تو اس پہ بجلی گرا دیتا، موسیٰ کے عصا سے 2 ٹکڑے کر دیتا. لیکن آواز عادیت آئے گی کہ یہ ہمارا طریقہ عطا ہے، یہ ہمارا سلیقہ ہے. ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہی فرعون جو تخت جلیل پہ کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلی، آج کہہ رہا ہے بچا لے خدایا. اللہ نے کہا میں بتانا چاہتا ہوں کہ جس منہ سے اس نے خود کو خدا کہلوایا ہے اسی منہ سے میں اپنے کو پکروا کے رہوں گا. جس منہ سے فرعون نے اپنے کو خدا کہلوایا ہے اسی منہ سے میں دعا نکلوا کے رہوں گا. اور دوسرا قانون قدرت سامنے آ گیا کہ اصلی اور نقلی کا فرق معلوم ہو جائے، بندوں کو پتہ چل جائے کہ اصلی خدا اور نقلی خدا میں فرق کیا ہے، اصلی میں اور بنائے ہوئے میں فرق کیا ہے. جب لوگوں کے بنائے ہوئے پر مصیبت پڑتی ہے تو اصلی کے سامنے آ کے کہتا ہے بچا لو ورنہ میں ہلاک ہو جاؤں. بس مجھے دعا مل گئی. تو یہ فرق ہے اصلی اور نقلی میں کہ نقلی ویسے کہتا رہتا ہے کہ میں ہی سب سے بڑا ہوں. جب مصیبت پڑتی ہے تو اصلی کے دروازے پہ سوالی بن کے آتا ہے. اور یہی سلیقہ دعا عرش الہی پر بھی جاری و ساری تھا. اب کیا ہوا کہ بہت بڑا دشمن خدا جس نے اللہ کو سجدہ نہیں کیا، کہا پالنے والے میں جا رہا ہوں. جب اللہ نے کہا نا فخرج نکل جا میرے دربار سے، اس نے کہا تو مجھے نکال تو رہا ہے لیکن تیری عزت کی قسم میں سب کو بھٹکاؤں گا، سب کو گمراہ کروں گا. اللہ نے کہا جا پھر یاد رکھنا جو میرے ہوں گے تیرے چکر میں نہیں آئیں گے. تو وہاں سے شیطان نکل رہا تھا لیکن کہنے لگا میں جا رہا ہوں، مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے. اب ہے اللہ کا سب سے بڑا دشمن، ہے اللہ کا واضح مخالف، لیکن عزت خدا دیکھو، دعا پھر بھی اللہ سے کر رہا ہے، مانگ پھر بھی اللہ سے رہا ہے. اب اللہ نے یہ سلیقہ سکھایا. لوگ کہتے ہیں جی فلاں اگر ٹھیک نہیں تھا تو مولا نے تلوار کیوں نہ چلائی؟ تو اللہ نے سمجھا دیا کہ اگرچہ واضح دشمن ہے لیکن بیٹھا رہے، جب تک واضح نہ ہو جائے یہی بیٹھا رہے. لیکن جب ابلیس مخالف ہو گیا، اللہ کے بنائے ہوئے کو سجدہ نہیں کیا، تو اللہ نے کہا فخرج میرے دربار سے نکل جا، ہم تمہیں قیامت تک کی مہلت دیتے ہیں. تو آئیے سارے مل کے اللہ سے سوال کریں کہ اللہ یہ تیرا سب سے پہلا مخالف ہے، تیرے خلیفہ کو سجدہ نہیں کر رہا، تو اسے نکال بھی رہا ہے لیکن اسے قیامت تک کی مہلت بھی دے رہا ہے. تو آواز عادیت آئے گی یہ ہمارا قانون ہے کہ ہم نے اس سے سلیقہ بندگی لے لیا، سلیقہ زندگی دے دیا، ہم اس کے پرانے سجدوں کا قرض ادا کر رہے ہیں. ہم نے اس کی بندگی کو لے لیا، زندگی کو دے دیا. تو یہی قانون قدرت ہے کہ ہم اپنے کو بھی دیتے ہیں، ہم پرائے کو بھی دیتے ہیں، ہم ماننے والے کو بھی دیتے ہیں، مخالف کو بھی دیتے ہیں. لیکن فرق یہ ہے کہ ماننے والوں کو ہاتھوں پر اٹھا کے دیتے ہیں اور دشمن کو محفل سے اٹھا کے دیتے ہیں. مولا آپ کو سلامت رکھے، آباد و شاد رکھے. تو یہ اللہ اتنا بڑا کریم ہے، اتنا بڑا ظرف کریم رکھتا ہے
کہ شیطان نے مخالفت کی، اللہ نے پھر بھی اسے مہلت دی اور قیامت تک دی، اور یہ سلسلہ دعا چلتا چلتا مختلف مقام پہ آتا ہے۔ میرا دل چاہتا ہے آپ کو ایک دعا سنو، اور دعا بھی کسی عام جگہ کی نہیں، توجہ ہے نا جی؟ مسجد ہے مسجد نبوی، سب سے بڑی مسجد مسجد نبوی، بندے مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھنے والے اپنے اپنے سلیقے سے نماز پڑھ رہے ہیں، اور انہی نمازیوں میں کھڑے ہو کے کہیں حقیقت صلاۃ بھی نماز پڑھ رہی ہے۔ یا پھر لفظ کو تبدیل کر کے کہتا ہوں، مسجد میں نمازی نماز پڑھ رہے ہیں اور نمازیوں میں کھڑے ہو کے کہیں خود نماز بھی نماز پڑھ رہی ہے کہ اچانک ایک مسجد میں سائل آتا ہے، ایک سوالی آتا ہے، ایک مانگنے والا آتا ہے، اور اس نے آ کے کہا کوئی ہے جو آج مجھے اللہ کے نام پر عطا کرے۔ سوال کا جواب نہیں آیا، جو 2 کی نیت سے پڑھ رہے تھے وہ 100 کی نیت سے پڑھنے لگے، اور مدینے جیسے شہر میں یہ بات واضح ہو گئی کہ خود مانگنے والے کبھی مانگنے والوں کو کچھ نہیں دیتے۔ اس نے دوسری بار پھر کہا کوئی ہے جو اللہ کے نام پر دے، پھر سوال کا جواب نہیں آیا۔ اس نے پھر صدا بلند کی، کوئی ہے جو اللہ کے نام پر دے، کوئی سوال نہیں آیا۔ جب 3 بار سوال کیا جواب نہیں ملا، اب سوالی مسجد سے باہر نکلنے لگا اور آسمان کی طرف دیکھ کے کہتا ہے بار الہ تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں، اللہ تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں۔ جو بندہ ابھی تک میرے ساتھ نہیں بولا، اب میں اس سے دعا لینا چاہتا ہوں۔ جب سائل نے مسجد نبوی میں کہا نا بار الہ تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں، اس منبر پہ پڑے ہوئے کالے کپڑے کی عزت کی قسم، جس کے گھر سے خالی جا رہا تھا اسی کا ہاتھ حرکت میں آیا۔ آئے ہے جس کے گھر سے خالی جا رہا تھا اسی کا ہاتھ حرکت میں آیا، ید اللہ حرکت میں آیا۔ سوالی نے انگوٹھی اتاری اور باہر نکلنے لگا۔ جب مسجد سے نکلنے لگا کہ قرآن کی آیت نازل ہوئی، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ تو دنیا والوں سمجھو، جس کی نماز کی حالت میں دی جانے والی انگوٹھی اللہ کے دین کی زکوٰۃ کا مکمل نصاب بن جائے، اس کمال کو علی کہتے ہیں۔ اب یہاں پر دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ سوالی آیا مسجد نبوی میں، صدا لگائی مسجد نبوی میں، دعا کی مسجد نبوی میں، جواب کسی نے نہیں دیا سوائے میرے اور آپ کے مولا علی نے۔ اب یہاں پر دعوت فکر ہے۔ بندے 4 دن مسجد جائیں تو کہتے ہیں میں ایسی نماز پڑھتا ہوں جیسی مولا پڑھتے تھے۔ اپنی نمازوں کا مقابلہ مولا سے کرنے والے سن، تو اور میں ہوں نماز کی حالت میں، اور نماز کی حالت میں رکوع کی حالت میں ہوں، جب گھٹنے سے ہاتھ اٹھایا جائے، ہاتھ کو بلند کیا جائے، دوبارہ گھٹنے پر رکھا جائے۔ میرا سنی شیعہ بھائیوں سے سوال ہے اور دعوت فکر ہے، جاؤ اپنی اپنی مرضی کے عالم سے پوچھو کہ بندہ کھڑا ہو نماز کی حالت میں، بندہ ہو رکوع کی حالت میں، رکوع میں ہاتھ گھٹنے سے اٹھائے، ہاتھ بلند کرے، پھر گھٹنے پر رکھے، نماز کے بارے میں حکم کیا ہے؟ 73 فرقے کہیں گے نماز کل بھی باطل، نماز آج بھی باطل۔ تو کہ واجب نماز کی حالت میں تو نے گھٹنے سے ہاتھ اٹھایا، ہاتھ بلند کیا، پھر گھٹنے پر رکھا، تمہاری نماز باطل ہو گئی۔ لیکن مسجد نبوی میں علی نماز پڑھ رہے، گھٹنے سے ہاتھ اٹھایا، ہاتھ کو بلند کیا، انگوٹھی زکوٰۃ دے کے ہاتھ گھٹنے پہ رکھا، نماز بھی جاری رہی، رکوع بھی جاری رہا،
قرآن کی آیت نازل ہوئی، اس کا مطلب ہے پھر سمجھنا چاہیے کہ بندے نماز پڑھتے ہوئے گھٹنے سے ہاتھ اٹھائیں، نماز باطل ہوتی ہے، مولا رکوع میں زکوٰۃ دے دے، ولایت تک دھوم مچ جاتی ہے۔ بندے کی نماز میں اور مولا کی نماز میں یہ فرق ہے کہ میں اور آپ گھٹنے سے ہاتھ اٹھائیں، نماز باطل ہوتی ہے۔ اچھا بھلی مولا نے رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دی، انگوٹھی زکوٰۃ دی، 73 فرقوں کے علماء نے اپنی تفاسیر میں لکھا کہ مولا نے رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دی اور قرآن کی آیت نازل ہوئی۔ اب یہاں پر سوچنے والی بات یہ ہے کہ مولا نے جب رکوع کی حالت میں انگوٹھی خیرات کی، شاہ جی سوالی لے کے انگوٹھی چلا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ آیت نازل ہوئی، آیت نے نازل ہو کے علی کو ولی بنایا نہیں، آئے ہے۔ پھر میں توجہ چاہتا ہوں، رک کے لفظ کہتا ہوں۔ مثلا جب مولا نے انگوٹھی خیرات کی، انگوٹھی زکوٰۃ دی، تو آیت نازل ہوئی انما ولیکم اللہ و رسولہ، یہی آیت نازل ہوئی۔ اس آیت کا پس منظر کیا ہے؟ آیت نے نازل ہو کے علی مولا کو ولی بنایا نہیں، ولی پہلے تھے، آیت نے ولایت کا قصیدہ پڑھا ہے۔ ولی تو وہ پہلے تھے، آیت نے قصیدہ ولایت پڑھا، اور اس آیت کا تعلق ہے شاہ جی سورہ مائدہ سے۔ اب سوال یہ ہے کہ مائدہ کہتے کسے ہیں؟ مائدہ کے معنی ہوتے ہیں دسترخوان۔ جائیے لغت تلاش کیجئے، علماء سے پوچھئے، مائدہ کے معنی ہوتے ہیں دسترخوان۔ اب پھر دعوت فکر ہے کہ دسترخوان کسے کہتے ہیں؟ سب کہتے ہیں کہ جس پہ کھانا رکھا جائے وہ دسترخوان ہے۔ میں اور آپ تو یہی سمجھتے ہیں کہ کھانا کھاتے ہوئے جو کپڑا بچھا کے اوپر کھانا رکھا جائے اس کپڑے کو دسترخوان کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں دسترخوان کے یہ معنی نہیں ہے، وہ بھی دسترخوان، لیکن حقیقت میں دسترخوان ہر اس مقام کو کہتے ہیں جس مقام پر نعمت رکھی جائے، جس مقام پر نعمت رکھی جائے اس مقام کو دسترخوان کہتے ہیں، اور دسترخوان کو عربی میں مائدہ کہتے ہیں۔ اب اللہ نے جس آیت میں، جس صورت میں ولایت امیر المومنین کا قصیدہ پڑھا، ولایت علی کا اعلان کیا، اس کا تعلق ہے سورہ مائدہ سے۔ مائدہ کے معنی ہے دسترخوان، دسترخوان اسے کہتے ہیں جس پر نعمت رکھی جائے۔ اس کا مطلب ہے بندے اللہ کے پاس نعمت لینے جائیں تو وہ علی کی ولایت عطا کرتا ہے۔ اب آیت کا شان نزول ہے اور آغاز ہے انما سے۔ اب پھر سوال ہے کہ انما کیا ہے؟ سب نے لکھا کہ انما ہے کلام حصر۔ حصر کہتے ہیں دیوار کو۔ مثال کے طور پر آج یہ ذکر پاک ہے، یہ مجلس اعزا ہے، تو یہ چاروں طرف شامیانے سے ایک دیوار کھینچی گئی۔ یہ دیوار کیوں کھینچی گئی؟ تاکہ کوئی بغیر اجازت کے اندر داخل نہ ہو۔ جس نے آنا ہے وہ دروازے سے آئے، جس نے آنا ہے وہ باب سے آئے، جس نے آنا ہے دروازے سے آئے۔ یہی تو وجہ ہے معصومین کو اللہ کہتا ہے باب اللہ، یہ اللہ کا دروازہ ہے۔ اور تقوی کی تعریف بھی قرآن میں یہی ہے کہ تقوی یہ ہے وَاتُوا الْبُیُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ، کہ تقوی یہ ہے کہ جب بھی کسی کے گھر میں جاؤ دروازے کے ذریعے جاؤ، گھر چاہے مسلمان کا ہو، گھر چاہے نصرانی کا ہو، گھر چاہے یہودی کا ہو، گھر چاہے بت پرست کا ہو، گھر چاہے غیر مسلم کا ہو، اگر دروازے کے ذریعے جاؤ تو متقی ہو، دیوار پھلانگ کے جاؤ تو متقی نہیں۔ اب پڑھنا تقوی کی تعریف کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے وَاتُوا الْبُیُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ، کہ تقوی یہ ہے گھر میں جاؤ تو دروازے کے ذریعے جاؤ۔ اب پڑھ نبیوں کے سلطان کی حدیث، مصطفیٰ فرماتے ہیں نام مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔
اب محمد در ہیں، محمد گھر ہیں، علی در ہیں. جو علی کو چھوڑ کے مصطفیٰ تک جائے اللہ کی نظر میں نہ کل متقی تھا نہ آج متقی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. مولا آپ کو سلامت رکھے، آباد و شاد رکھے. تو حصار کہتے ہیں جو دائرہ کھینچا جاتا ہے، حفاظتی دیوار. آپ نے عموماً دیکھا ہوگا جو بندے چلہ کشی کرتے ہیں، وظائف پڑھتے ہیں، وہ بھی گھر بار بیوی بچے مال معیشت چھوڑ کے جنگلوں میں ویرانوں میں شاہجی پہاڑوں میں بیٹھ جاتے ہیں. ان سے اگر سوال کیا جائے کہ آپ نے یہ گھر کیوں چھوڑ دیا، بیوی بچے مال معیشت چھوڑ کے یہاں ویرانے میں کیوں آ گئے، تو وہ کہتے ہیں آپ کو نہیں معلوم جب اللہ اللہ کرنا ہو تو دنیا چھوڑنا پڑتی ہے. توجہ چاہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں جب اللہ اللہ کرنا ہو تو دنیا چھوڑنا پڑتی ہے. اگر اس بات پہ پکے ہو گئے کہ اللہ اللہ کرنے کے لیے دنیا چھوڑنا پڑتی ہے تو میں تمہیں ایک مشورہ دیتا ہوں، تمہیں گھر بار چھوڑنے کی ضرورت نہیں. ہمارے ساتھ مل کے علی علی کرو، دنیا تمہیں خود چھوڑ جائے. علی علی خان صاحب کیا جائے تو دنیا چھوڑ جاتی ہے. ذاکر صاحب کیوں چھوڑ جاتی ہے؟ کیونکہ مولا نے دنیا کو طلاق دی ہے اور جسے ٹھکرایا جائے وہ مخالفت کرتا ہے. صاحبان ذوق کے لیے ایک لفظ کہتا ہوں، علی مولا نے دنیا کو طلاق دی اور اپنی مرضی سے نہیں دی بلکہ نبیوں کے سلطان نے. اچھا دنیا کے معنی کیا ہے؟ دنیا کے معنی ہے کھٹیا مونس. کھٹیا کو دنیا کہتے ہیں اور کھٹیا مذکر کو نہیں، گھٹیا مونس کو دنیا کہتے ہیں. علی مولا نے دنیا کو طلاق دی اور 3 بار طلاق دی جس کے بغیر رجوع نہیں ہو سکتا. مولا نے دنیا کو طلاق دی اور اپنی مرضی سے نہیں دی بلکہ نبیوں کے سلطان نے کہا تھا یا علی آپ کو میرے بعد جو کھٹیا لگے اسے طلاق دے دینا. تو مولا نے جب رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دی اور بندے نے دعا کی تو یہ آیت نازل ہوئی. اب اس آیت نے علی مولا کو ولی بنایا نہیں، علی کی ولایت کا اعلان کیا. اب سوال یہ ہے کہ ولی کہتے کسے ہیں؟ کیونکہ جب میں یہاں آیا ہوں تو مجھے چھوٹے بھائی نے کہا کہ آپ نے ولایت امیر المومنین پڑھنی، تو میں دعا اور ولایت کو مکمل اکٹھا کر کے پڑھ رہا ہوں. کیونکہ دعا بھی تب قبول ہوتی ہے جب اقرار ولایت علی کیا جائے. ولایت کے اقرار کے بغیر دعا بھی اللہ منہ پہ مارتا ہے. تو ولایت کہتے کسے؟ ولی شاہ جی کہتے کسے؟ ایک سوال ہے کہ ولی کہتے کسے؟ ولی اسے کہتے ہیں جس میں تغیر نہ ہو. توجہ چاہتا ہوں، ولی اسے کہتے ہیں جس میں تغیر نہ ہو، جس میں تبدیلی نہ ہو، جو کہیں جانے کے لیے جگہ کا محتاج نہ ہو. مثلا میں تھوڑی دیر پہلے اپنے گھر تھا، اب یہاں پر مولا کی نوکری پیش کر رہا ہوں. جس وقت اپنے گھر تھا اس وقت ممبر پہ نہیں تھا. جب ممبر پر ہوں اپنے گھر میں نہیں. آپ آئے ہیں مولا کے مہمان ہیں، آپ مولا کے دسترخوان پہ بیٹھے، مولا کی صف پہ بیٹھے. جب آپ مولا کی صف پہ بیٹھے اس وقت آپ گھر نہیں. جب آپ گھر ہوں گے اس وقت یہاں نہیں ہوں گے. کیوں؟ میں اور آپ تغیر رکھتے ہیں. ولی اسے کہتے ہیں جس میں تغیر نہ ہو، جو ایک وقت میں یہاں بھی ہو ایک ہی وقت میں وہاں بھی ہو. میں یہاں ہوں تو گھر نہیں، گھر جاؤں گا تو یہاں نہیں. لیکن ولی اسے کہتے ہیں جو ایک وقت میں یہاں بھی ہو وہاں بھی ہو وہاں بھی ہو وہاں بھی ہو. یہی تو وجہ ہے کہ ولی مطلق نے ایک وقت میں 40 گھروں میں کھانا کھایا. جو ایک وقت میں 40 گھروں میں کھانا کھائے اس کمال کو ولی کہتے ہیں. کیونکہ مولا ہیں ولی،
مولا نے ایک وقت میں 40 گھروں میں کھانا کھایا، اور مولا کا ایک وقت میں 40 گھروں میں کھانا کھانا آج تک کئی کم ظرفوں کو کھایا جا رہا ہے۔ ولی وہ ہوتا ہے جس میں تغیر نہ ہو، جس میں جو فاصلے کا محتاج نہ ہو، جو جگہ کا محتاج نہ ہو، جو ایک ہی وقت میں مختلف مقامات پہ موجود ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ مولا مختلف مقامات پہ پہنچتے کیسے ہیں؟ تو کتاب ہماری نہیں، کتاب ان کی ہے جن کے لیے کتاب کافی ہے۔ اور ایک طالب علم کی حیثیت سے میں لفظ کہہ رہا ہوں کہ زمانہ مصطفیٰ سے لے کے آج تک جس نے بھی کہا میرے لیے کتاب کافی ہے، پھر اسے کہنا پڑا اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ تو علی کے بغیر گزارا نہیں۔ کتاب کا نام ہے صحیح بخاری، اس میں جو انبیاء کی فضیلت کا باب ہے، اس میں جہاں نبیوں کے ذکر ہے، وہاں پر حضرت موسیٰ کے حالات میں سمجھا رہا ہوں کہ ولی کہتے کسے ہیں۔ ولی میں تغیر نہیں ہوتا، ولی فاصلے کا محتاج نہیں ہوتا، وہ مختلف مقامات پہ موجود ہوتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک دن صحیح بخاری میں لکھتے ہیں جناب اسماعیل بخاری، وہ کہتے ہیں کہ جناب موسیٰ کے پاس ایک دن اسرائیل آیا، سرکار نے سوال کیا بتاؤ کس لیے آئے؟ کیونکہ اللہ کے ہیبت والے نبی تھے، کلیم اللہ تھے، انہوں نے فرشتہ دیکھ لیا۔ یہ فرق ہے نبی میں اور امت میں، ہمارے گھر فرشتہ آئے تو ساتھ لے جاتا ہے، اور آل محمد کا دروازہ وہ ہے جن کے دروازے پر کمی بن کے آتا ہے۔ چلے میں اس کی دلیل دے دیتا ہوں۔ فرشتوں کا سردار ہے جبرائیل، ہمارے لیے علیہ السلام ہے۔ اگر ہم جبریل پہ بھی یقین نہ رکھیں تو ہمارا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ سردار ملائکہ ہے، نبیوں کے جو سردار ہیں ان کے گھر آتا ہے، ان کا غلام ہے سردار ملائکہ، لیکن اس دروازے پہ آگے کہتا ہے نا خیات الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں، میں حسنین کا کمی ہوں، میں حسنین کا غلام ہوں۔ تو آئیے جبریل علیہ السلام سے سوال کریں کہ جبریل آپ تو سردار ملائکہ ہیں، آپ فرشتوں کے سردار ہیں، جب جبریل آئے تھے تو کیا ہوا؟ انہوں نے دروازے پر دستک دی۔ اب دستک دی جائے تو اندر سے کوئی بولتا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا جبریل نے دستک کیسے دی، آنکھوں سے دی، پلکوں سے دی، سجدے سے دی یا سوال سے دی؟ کیسے دستک دی؟ جبریل نے دستک دی۔ اندر سے بی بی فضا نے پوچھا کون؟ اندر سے پوچھا کون؟ باہر سے آواز آئی انا خیات الحسنین۔ بی بی نے پھر پوچھا کون؟ اس نے پھر کہا انا خیات الحسنین۔ پھر پوچھا کون؟ پھر کہا انا خیات الحسنین۔ تو آئیے سنی شیعہ مل کے جناب جبریل سے سوال کریں سرکار آپ کا یہ حوالہ تو نہیں؟ چلے میں اس بات کی وضاحت کرتا ہوں۔ میرے بھائی کئی چک محمدہ سے بھی آئے مولا کا ذکر سننے کے لیے، تو میں بھی ان کے ہاں جاتا رہتا ہوں مجالس پڑھنے کے لیے۔ تو میں وہاں جاؤں اپنے کسی بھائی کے دروازے پہ دستک دوں، یہ اندر سے پوچھیں کون؟ میں کہوں یہ اثر سجاد۔ یہ پھر پوچھے کون؟ میں کہوں اثر سجاد کوٹلی سیدہ سے آیا ہوں۔ یہ پھر پوچھیں کون؟ میں کہوں جی مولا کا ذاکر، مولا کا مداح خان، آپ کا مہمان۔ یعنی یہ مجھ سے پہچان کے حوالے پوچھتے جائیں، میں اپنی پہچان کے حوالے بدلتا جاؤں گا۔ کبھی اپنا نام بتاؤں گا، کبھی گھر کا پتہ بتاؤں گا، کبھی بتاؤں گا میں ذاکر حسین ہوں۔ لیکن وہاں پر ایسا نہیں ہوا، وہاں پر ایسا نہیں ہوا۔ اندر سے بی بی فضا پوچھتی گئی کون 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 کون؟ باہر سے ایک ہی جواب آتا رہا انا خیات الحسنین، انا خیات الحسنین، انا خیات الحسنین۔ تو آئیے سنی شیعہ مل کے جناب جبریل علیہ السلام سے سوال کریں کہ آپ کی پہچان کا ایک حوالہ تو نہیں؟ آپ تو جبریل بھی ہیں، آپ فرشتوں کے سردار بھی ہیں، کبھی خود کو جبریل کہیں،
کبھی علیہ السلام کہیں، کبھی سردار ملائکہ کہیں، اندر سے بی بی فضا پوچھتی جاتی ہیں آپ درزی 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 کہتے جاتے ہیں، تو وہ کہیں گے میں امت کو سمجھا رہا ہوں کیونکہ صدیقۃ الکبریٰ کی زبان سے درزی نکلا تھا۔ اب فضا قیامت تک پوچھتی رہیں، میں درزی درزی کہتا رہوں گا کیونکہ صدیقۃ الکبریٰ کی زبان سے نکلا ہوا لفظ اگر فرشتہ بھی بدلے تو لعنت قیامت تک پیچھا نہیں چھوڑتی۔ تو ولی وہ ہوتا ہے جس میں تغیر نہ ہو، جو فاصلے کا محتاج نہ ہو۔ اب سوال ہے کہ ولایت کی قسمیں کتنی ہیں؟ توجہ ہے نا، ولایت کی قسمیں کتنی ہیں؟ تو ولایت کی دو قسمیں، ایک ہے ولایت تکوین، ایک ہے ولایت تشریح۔ اب تکوین اور تشریح میں فرق کیا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، ولایت تکوین اور تشریح میں فرق کیا ہے؟ یعنی ولی وہ ہوگا جس کے پاس شریعت کا اختیار بھی ہو، جو تکوین پر بھی اختیار رکھتا ہو۔ مثلا تشریح ہے شریعت سے، مثال کے طور پر میں نے اور آپ نے نماز پڑھنی، فجر کی 2 رکعت پڑھنی ہو تو ہم وضو کے محتاج ہیں، سورج کے محتاج ہیں۔ میں اور آپ نماز پڑھیں گے سورج نکلنے سے پہلے، لیکن اگر نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں سورج کو نکلنا ہے۔ یہ ہے ولی میں اور آپ میں فرق کہ میں اور آپ نماز پڑھنے کے لیے سورج کے تعین کے محتاج ہیں، وقت کے تعین کے محتاج ہیں۔ ہم نماز پڑھیں نہ پڑھیں سورج کو نکل جانا ہے، سورج کو طلوع ہو جانا ہے، لیکن جو ڈوبے ہوئے کو پلٹا کے پڑھے اسے ولی کہتے ہیں۔ ایک ہے ولایت تشریح، اس کا اختیار ہے ولی کا شریعت کے مسائل سے، یعنی ولی بتائے گا نماز کیسے پڑھنی، ہاتھ کھول کے پڑھنی ہے یا باندھ کے پڑھنی، کس وقت پہ پڑھنی، منہ کس طرف کرنا ہے۔ لیکن میں اور آپ وضو کے لیے پانی کے محتاج ہیں، میں اور آپ پانی لا کے مالک کی اجازت کے بغیر پڑھیں تو نماز نہیں ہوتی، لیکن جو پانی تخلیق کر کے پڑھے اسے ولی کہتے ہیں۔ یہ تو ہے ولایت تشریح۔ اب ولایت تکوین کسے کہتے ہیں؟ تکوین کا لفظ نکلا ہے کون سے، کون و مکان، یعنی جو کائنات کی چیزوں پر تصرف رکھتا ہو اسے ولی کہتے ہیں۔ جو سورج کو پلٹا سکتا ہو، جو چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتا ہو، جو کون و مکان پہ اختیار رکھتا ہو اسے ولی کہتے ہیں۔ چلے میں اس کی مثال کے لیے، وضاحت کے لیے ایک لفظ کہتا ہوں۔ کچھ لوگ آئے سرکار بلال کے پاس، تو جو چاہتا ہوں ولایت کا مقام سمجھنے سے پہلے اس گھر کے غلاموں کو سمجھنا پڑے گا کہ اس گھر کے غلاموں کا مقام کیا ہے۔ بندے آئے سرکار دو عالم کے پاس، آگے کہنے لگے سرکار یہ جو آپ کا مؤذن ہے یہ ہے آل محمد کا کرم کہ حبش میں رہنے والا ہو، رنگ کالا ہو، زبان میں لکنت ہو، لیکن باطن کا خلوص لے کے آ جائے تو مصطفیٰ رنگ نہیں دیکھتے، اسے موزن بنا دیتے ہیں۔ تو وہاں باطن کا اخلاص چاہیے۔ تو جناب بلال کے حوالے سے کچھ لوگ آئے، میں ولایت تکوین سمجھا رہا ہوں، کہنے لگے سرکار بلال کو روکیں اذان نہ پڑے۔ سرکار نے فرمایا ہم جسے مقرر کر دیں پھر اسے بدلہ نہیں کرتے۔ یہ ظرفیت آل محمد کا کرم ہے۔ اور ایک کرم آل محمد پہ لفظ کہوں کہ آل محمد اتنے کریم ہیں، جو سیرت محمد و آل محمد پڑھو، آل محمد بندوں کا باطن جاننے کے باوجود کبھی کسی کے گناہ پر گواہ نہیں بنے، ہائے ہائے، چونکہ وہ ہے ستار، تو آل محمد بھی ستار العیوب ہے، باطن جانتے ہیں لیکن کبھی کسی کے گناہ پر گواہ نہیں بنے۔ تو سرکار نے فرمایا ہم جسے مقرر کر دیں
پھر اسے بدلہ نہیں کرتے. کہنے لگے سرکار پھر ہم بلال کو روک دیں. سرکار نے فرمایا روک سکتے ہو تو روک لو، لیکن یاد رکھنا نوکر بڑے دروازے کا ہے. آئے ہائے. چلتے چلتے دروازہ بلال پہ آئے. آگے کہنے لگے بلال کل صبح تمہیں اذان نہیں پڑھنی. جب کہا نا بلال کل صبح تمہیں اذان نہیں پڑھنا، تو حسنین کا غلام، سیدہ کے دروازے کا جروح کش، غلام مصطفیٰ، مؤذن مصطفیٰ، آل محمد کی ولایت کو ماننے والا مسکرا کے کہنے لگا ٹھیک ہے، ہم کل اذان نہیں پڑھیں گے، تم کل نماز نہیں پڑھو گے. ہائے ہائے. ہم کل اذان نہیں پڑھیں گے، تم نماز نہیں پڑھو گے. کہنے لگے اس بات سے کیا تعلق ہے؟ سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے دیکھ لینا. بلال کو اذان سے منع کیا، گھر آ کے سوئے، پھر سوئے. طویل وقت سونے کے بعد انہیں یاد آیا صلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر. ایک بندہ اپنے گھر میں کھڑا ہوا، دروازے سے نکلنے لگا تو زوجہ محترمہ سامنے آئی. انہوں نے کہا کیا بات ہے، آپ تو آدھی رات کو کبھی گھر سے نہیں نکلے، آج گھر سے باہر کیوں جاتے ہیں؟ کہنے لگا میں فجر کی اذان پڑھنے جاتا ہوں. فجر کی اذان پڑھنے؟ انہوں نے کہا ابھی تو آدھی رات کا وقت ہے، آدھی رات کو فجر کی اذان پڑھو گے؟ کہنے لگا آدھی رات کو تو ہم سوئے تھے. زوجہ کہنے لگی جب آدھی رات کو آپ سوئے تھے وقت بھی سو گیا تھا. جب کا آدھی رات کو وقت سویا تھا، کہنے لگا یقیناً کسی علی والے کا کام ہے. شاہی اکٹھے ہو کے آئے دروازہ مصطفیٰ پہ. کہنے لگے سرکار لگتا ہے وقت رک گیا، آج فجر کی اذان کا وقت ہی نہیں ہو رہا. جو مؤذن بیٹھے ہیں میرے لیے دعا کرنا. جب کہا نا کہ فجر کی اذان کا وقت ہی نہیں ہو رہا، لگتا ہے وقت رک گیا. سرکار نے فرمایا وقت رک گیا. کہنے لگے یا رسول اللہ وقت کو کس نے روکا ہے؟ مصطفیٰ مسکرا کے کہتے ہیں وقت کو اس نے روکا ہے جسے کل تم نے روکا ہے. وقت کو اس نے روکا ہے جسے کل تم نے روکا ہے. کہنے لگے یا رسول اللہ اس وقت کو، اس رات کو بلال نے روکا ہے؟ سرکار نے فرمایا ہاں بلال نے روکا. چلتے چلتے دروازہ بلال پہ آئے، آ کے دروازہ بلال پہ دستک دی. اب رات کا وقت تو 5-7 بندے دروازے پہ دستک دیں، شور پیدا ہوتا ہے. جب سب نے مل کے دستک دی نا، اب میں صاحبان ذوق کے لیے لفظ کہتا ہوں، جب سب نے مل کے دروازہ بلال پہ دستک دی، آدھی رات کے وقت بلال نے سرخ آنکھیں کھولی، سیاہ چہروں کو دیکھا. سرخ آنکھیں کھولی، سیاہ چہروں کو دیکھا. پوچھا بتاؤ کیا کام ہے؟ کہنے لگے بلال اٹھو اذان پڑھو. دیکھنا اب تصرف کیا ہے، مولا کے غلاموں کا وقت پہ اختیار کیا ہے. ولایت تکوین کہتے کسے؟ جب سب نے مل کے کہا نا بلال اٹھو اذان پڑھو، یا یوں کیوں نہ کہوں کہ ساری زندگی بلال کو حبشی غلام سمجھنے والے کہنے لگے آقا اٹھ بھی جائیے، اٹھیے اذان پڑھیے. سرکار بلال اپنے بستر سے اٹھے. اب دیکھنا غلاموں، آقا کے غلاموں کا اختیار کیا. بلال نے آسمان کی طرف دیکھا، دایاں ہاتھ بلند کر کے کہا رات چلو. آئے ہے چلے میں لفظ کہہ دیتا ہوں، سیدہ کونین کی دہلیز وہ دہلیز ہے جس دہلیز کا نوکر جب چاہتا ہے اس چمکتے ہوئے سورج کو کالی چادر میں لپیٹ کے رکھ دیتا ہے، رات کی کالی چادر میں لپیٹ کے رکھ دیتا ہے. سب نے مل کے کہا بلال اذان پڑھو. بلال نے اشارہ کیا، رکا ہوا وقت چلا. علی کے غلام نے اشارہ کیا، رکا ہوا وقت چلا. رات چلی، فجر کی اذان کا وقت آیا. بلال آئے گلدستہ اذان، آ کے اذان پڑھی.
جب آذان پڑھ چکے، آذان کے بعد نماز کے پیچھے نماز ہو گئی، حقیقت صلاۃ کے پیچھے صلاۃ ہو گئی، حسنین کے نانا کے سامنے، مزمل کے سامنے، مدثر کے سامنے، طٰہٰ کے سامنے، جس کا چہرہ والشمس والضحیٰ ہے، جس کی زلفیں واللیل اذا یغشیٰ ہیں، جن کی آنکھ ما زاغ البصر وما طغیٰ ہے، جن کا سینہ الم نشرح لک صدرک کا ہے، اور جن کے ہاتھ وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما ہے، جن کا سفر سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ ہے، جن کا سفر سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ ہے، اور جن کی انتہائی سفر کا نام کعبہ قوسین او ادنیٰ ہے، اور جن کی حقیقت قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین ہے، اور جن کا مکمل وجود وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ جب اس پاک ذات کے پیچھے نماز مکمل ہو گئی، جب سارے صحابہ کرام نماز پڑھ چکے، اب سرکار دو عالم نے مڑ کے دیکھا بلا تشبیہ صحابہ کی طرف، جو پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، ان کی طرف دیکھ کے حسنین کے نانا نے ایک لفظ کہا، مصطفیٰ آواز دے کے کہتے ہیں یاد رکھنا تم میری مرضی کے بغیر میرا موزن بھی نہیں بدل سکتے۔ آیا اب میرا ایک سوال ہے، دعوت فکر ہے کہ سرکار بلال اس رات کتنا سوئے؟ توجہ چاہتا ہوں، کسی کے پاس کوئی پیمانہ، کوئی وقت کا تعین ہو، سارے کہتے ہیں ہمیں نہیں معلوم کہ بلال کتنی دیر سوئے، تو پھر میں مولویوں کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ جب تمہیں ایک رات بلال کا سونا سمجھ میں نہیں آتا تو ہجرت کی رات علی کا سونا کیسے سمجھ میں آئے؟ تو بلال نے اذان نہیں پڑھی، وقت رک گیا، بلال نے اذان پڑھی تو فجر کا وقت آیا۔ اب میرا سوال ہے کہ اس اذان کی شریعت میں حیثیت کیا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، اذان کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو 73 فرقے شاہ جی لکھتے ہیں کہ نماز ہے واجب، اذان ہے مستحب۔ اب واجب اور مستحب کا فرق کیا ہے؟ واجب اسے کہتے ہیں جس کے بغیر گزارا نہ ہو، توجہ، واجب وہ کام ہوتا ہے جس کے بغیر گزارا نہ ہو، مثلا نماز واجب ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں۔ اذان مستحب ہے، اذان نہ بھی پڑھی جائے تو نماز ہو جاتی ہے، یعنی واجب وہ ہے جس کے بغیر گزارا نہ ہو، مستحب اسے کہتے ہیں جس کے بغیر گزارا ہو جائے، وہ کام نہ بھی کیا جائے تو گزارا ہو جائے۔ اب لوگ کہتے ہیں علی کی ولایت ہے مستحب، جو ولایت کو مستحب کہتے ہیں انہیں دعوت فکر دے رہا ہوں کہ نماز ہے واجب، اذان ہے مستحب، نماز ہے واجب، اذان ہے مستحب، نماز واجب، اذان مستحب، توجہ، نماز واجب، اذان مستحب۔ بلال نے مستحب نہیں پڑھا، بلال نے مستحب نہیں پڑھا، لوگ واجب نہیں پڑھ سکے، بلال نے مستحب نہیں پڑھا، لوگ واجب نہیں پڑھ سکے۔ اور علی کی ولایت کو مستحب کہنے والوں، جس کے نوکر کا مستحب پوری کائنات کا واجب روک کے اس کمال کو علی کہتے ہیں۔ جس کے نوکر کا مستحب پوری کائنات کا واجب روکے اس کمال کو علی کہتے ہیں۔ یہ ہے ولایت تکوین، ولی اسے کہتے ہیں جو کون و مقام پہ اختیار رکھتا ہو۔ ایک یمنی آیا تھا مولا امیر کی خدمت میں، کتاب کا نام ہے مدینۃ المعاجز۔ یمنی آیا مولا امیر کی خدمت میں، آ کے اس نے ایک سوال کیا
کہنے لگا میرا باپ دنیا سے چلا گیا، وہ آپ کی ولایت کا مخالف تھا، مجھے کہتا تھا علی کی ولایت چھوڑ دو، یہ سارا مال تیرے حوالے کر دوں گا۔ میں کہتا تھا بابا تمہیں چھوڑ سکتا ہوں، ولایت نہیں چھوڑ سکتا۔ اس نے سارا مال کہیں دفن کیا اور دنیا سے چلا گیا۔ یا علی میرے ساتھ چلیں، مجھے بتائیں کہ وہ مال کہاں پہ دفن ہے۔ مولا مسکرا کے فرماتے ہیں چھپائے وہ بتائیں ہم۔ کہنے لگا مولا آپ میرے امام ہیں، آپ ولی ہیں، آپ عالم الغیب ہیں، میرے ساتھ چلیے مجھے بتائیے۔ سرکار نے فرمایا ہم نہیں جائیں گے، لیکن تمہارا باپ تمہیں بتائے گا مال کہاں دفن ہے۔ کہنے لگا سرکار آپ نہیں جائیں گے، وہ کیسے بتائے گا؟ سرکار نے فرمایا تم اس کی قبر پہ جانا، وہاں جا کے بات کرنا، وہ تمہیں جواب دے گا۔ کہنے لگا یا علی اللہ کے ایک نبی تھے، وہ ٹھوکر مار کے مردہ زندہ کرتے تھے، مردہ زندہ ہو کے بتا دیتا تھا۔ آپ جا بھی نہیں رہے، مجھے بھیج رہے ہیں، میں قبر پہ جاؤں گا، باپ زندہ ہو کے میرے سوال کا جواب دے گا، وہ کیسے ہو جائے گا؟ مولا امیر مسکرا کے فرماتے جو جا کے زندہ کرے اسے عیسیٰ کہتے ہیں۔ ہم جائیں گے نہیں، ہم تمہیں بھیجیں گے، تو جائے گا، تیرا باپ قبر سے جواب دے کے بتائے گا خزانہ کہاں پہ دفن ہے۔ کہنے لگا یا علی پھر آپ کے اور عیسیٰ میں فرق کیا ہوا؟ مولا مسکرا کے فرماتے عیسیٰ جب مردہ زندہ کرتے تھے نا، مردے کے قریب جاتے تھے، ٹھوکر مار کے ایک اسم پڑھتے تھے، مردہ زندہ ہو جاتا تھا، اور میں وہ اسم ہوں جو اللہ نے عیسیٰ کو عطا کیا تھا۔ مل کے بولو حیدری۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جو کون و مقام پر اختیار رکھتے ہیں۔ اتنی قیمتی ہے علی کی ولایت۔ معراج کے سفر میں اللہ جس کی نالین اتروانا پسند نہیں کرتا، علی کی ولایت کے لیے اسی کی بیٹی شام کے بازار سے گزری ہے۔ اتنی قیمتی ہے علی کی ولایت۔ شاہ جی جس پر سیدہ زینب کی چادر قربان ہو گئی، کبھی ولایت امیر پر سمجھوتا نہ کرنا، کسی دنیا دار کے لیے ولایت کی مخالفت نہ کرنا، مولوی کو چھوڑ دینا، بندے کو چھوڑ دینا، لیکن مولا کو نہ چھوڑنا۔ جس کا مولا کو چھوڑ کے گزارا ہو سکتا ہے، کیا ہمارا اسے چھوڑ کے بھی گزارا نہ ہو سکے؟ ولایت امیر بڑی قیمتی ہے۔ اسی علی کی ولایت کے لیے علی کی بیٹیاں شام کے بازار سے گزری ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ شاہ جی کی زندگی دراز فرمائے، سفید ریش بزرگ ہیں، ذکر آل محمد کرتے ہیں۔ شاہ جی نے ایک اشارہ کیا ہے، شاہ جی کہتے ہیں جب علی کی بیٹیاں بازار میں آئیں تو پتھروں کی بارش ہوئی۔ بس اسی پہ ایک لفظ کہوں گا اور ممبر اپنے استاد محترم کے حوالے کر دوں گا۔ میرے پاس جو کچھ ہے انہی کی دعاؤں کا حصہ ہے، انہی کی دعاؤں کے طفیل۔ سرکار اجازت، میں ممبر پاک چھوڑنے والا تھا، سرکار میں نے ایک لفظ کہا، اتنی قیمتی ہے علی کی ولایت جس پر علی کی بیٹی کی چادر قربان ہو گئی۔ سفید ریش بزرگ سامنے بیٹھے ہیں، انہوں نے کہا بازو قربان ہو گئے، پتھروں کی بارش ہوئی۔ تو میں ایک لفظ کہتا ہوں، 11 محرم کا دن آیا، جن شہزادوں کے کپڑے جنت سے آتے تھے ان کی بہنوں کے لیے زیور شام سے آ گئے۔ نالائق دکاندار کے زیور
طیب و طاہر ہاتھوں میں آ گئے۔ اس ممبر کی عزت کی قسم ہے، علی کی وہ بیٹیاں جن کے سامنے پڑے ہوئے قرآن کے ورق فضہ الٹتی تھی، ان کے ہاتھوں میں رسیاں آ گئیں۔ یا یوں کیوں نہ کہوں، قرآن کی آیات بغیر غلاف کے اپنی اپنی رحل پہ سوار ہو گئیں۔ قافلہ کربلا سے چلا، شاہ جی نے جو اشارہ کیا اسی پہ لفظ کہتا ہوں، کربلا سے کوفہ پہنچا، کوفہ کی منازل سے چلتا چلتا شام کے بازار پہنچ گیا۔ تو جب شام میں قافلہ پہنچا ہے نا، شام کے لوگ علی کی بیٹیوں کا استقبال کرنے کے لیے جھولیوں میں پھول بھر کے لائے۔ اتنی جلدی تھی پھول برسانے میں، اتنی تیزی سے پھول برسائے کہ چند لمحوں کے بعد اکبر کی بارات کے لباس کے رنگ تبدیل ہو گئے۔ پتھروں کی برسات ہوتی رہی، چونکہ شام کے بازار میں بہت زیادہ رش تھا نا، جہاں پہ رش زیادہ ہو وہاں مانگنے والے بھی آ جاتے ہیں۔ شام کے بازار میں بھی ایک مانگنے والا آیا، عزاداروں اس نے ایک سوال کیا، بازار کا ماحول بدل گیا۔ بتاؤں سوال کیا کیا؟ سوال کر کے کہتے، شام والو کیا تم میں کوئی ایسا ہے جو مجھے مدینے والے مشکل کشا کے نام پہ عطا کرے؟ عزاداروں یہ اعلان سنا شریکت الحسین نے، یہ اعلان سنا سلالت الولایت نے، یہ اعلان سنا قتل حسین کے چشم دید گواہ نے، اعلان اس بی بی نے سنا جس کی چادر کی قسمیں اللہ اپنے قرآن میں اٹھاتا ہے۔ جب سیدہ نے یہ اعلان سنا نا، بی بی آواز دے کے کہتی ہے، سجاد ہم ابو طالب کی اولاد ہیں، ہم مانگنے سے پہلے عطا کرتے ہیں، اس سے کہو ہم تمہیں اتنا عطا کریں گے تیری نسلیں کھاتی رہیں، رزق ختم نہیں ہوگا۔ لیکن سوال ایک بار پھر کر۔ اس نے دوسری بار پھر صدا بلند کی، کہتے شام والو کیا تم میں کوئی ایسا ہے جو مجھے مدینے والے مشکل کشا کے نام پہ عطا کرے؟ بی بی فرماتی ہے، سجاد اس سے کہہ سوال ایک بار پھر کر۔ جب بار بار کہا نا سوال پھر کر، اس نے ہاتھ جوڑے آواز دے کے کہتا ہے، آپ میرے مشکل کشا کا نام بار بار کیوں سنتے ہیں؟ سید الساجدین آواز دے کے کہتے ہیں، سوالی ہم نے تیرے مشکل کشا کے نام بڑی مدت کے بعد ادب کے ساتھ سنا ہے، ورنہ کوئی پتھر مارتا تھا، کوئی باغی کہتا تھا، یہ کہتا ہے میرے مشکل کشا کا نام ہے، میں قیامت تک لیتا رہوں تو تھکتا نہیں۔ اس نے پھر صدا بلند کی۔ جب پھر صدا بلند کی نا، کوئی ہے جو مدینے والے مشکل کشا کے نام پہ عطا کرے۔ اب کریمہ بی بی کی آواز ہے، سجاد اس سے کہہ چلتا چلتا وہاں چلا جائے جہاں میرا ناتا کھڑا ہے، میرا ناتا قدم اٹھاتا جائے، یہ درہم اور دینار اٹھا کے اپنی جھولی میں ڈالتا جائے۔ پتہ نہیں کس سہارے سے شام کے بازار میں نابینا سائل اس مقام پہ آیا جہاں شریکت الحسین کا ناتا کھڑا تھا۔ عزاداروں ناتا قدم اٹھاتا گیا، یہ درہم اور دینار اٹھا کے اپنی جھولی میں ڈالتا گیا۔ جب جھولی درہم دینار سے بھر گئی نا، مولا سجاد کے پاس آیا، آگے کہتے آپ نے مجھے اتنا عطا کر دیا، میری نسلیں کھاتی رہیں، میرا رزق ختم نہیں ہوگا، لیکن آپ کا ایک وعدہ تھا کہ ہم تمہیں ایسے عطا کریں گے جیسے مدینے والا مشکل کشا دیتا تھا۔ مولا فرماتے اپنا سوال دھرا، کہتا میرا مشکل کشا تو اندھے بھکاریوں کو آنکھیں بھی دیتا تھا۔ جب کہا نا میرا مشکل کشا تو اندھے بھکاریوں کو آنکھیں دیتا تھا۔ مسیح کربلا آواز دے کہتے سوالی یہ جو درہم دینار تیری جھولی میں ہے نا، ان میں سے ایک اٹھا اپنی آنکھوں پہ لگا۔ عزاداروں اس نے ایک سکہ اٹھایا، اپنی آنکھوں پہ لگایا، آنکھوں کا نور واپس آ گیا۔ اب مولا سجاد آواز دے کہتے سوالی اب جتنا جلدی ہو سکے نا بازار سے باہر چلا جا۔ آواز دے کہتے آپ کیسے مشکل کشا ہیں، مجھے آنکھیں بھی دیتے ہیں، میرے دیکھنے پہ بھی پابندی لگاتے ہیں۔ مولا فرماتے اس میں تیرا ہی فائدہ ہے۔ کہتا میرا فائدہ کیا ہے؟ مولا آواز دے کہتے سوالی ہم نے جس کے نام پر تمہیں یہ آنکھیں عطا کی ہیں اسی کی بیٹیاں بغیر چادر کے بازار میں کھڑی ہیں۔
ہزار دینار زمین پہ پھینکے، آواز دے کے کہتا ہے مولا جتنی جلدی ہو سکے مجھ سے آنکھیں واپس لے لیں، میں وہ آنکھیں نہیں چاہتا جو علی کی بیٹیوں کو بغیر چادر کے شام کے بازار میں دے۔ اللہ لعنت اللہ۔